अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाहू टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे इंशाअल्लाह। ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है जी नवंबर की, और लाहौर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि लाहौर में गुज़िश्ता 11 माह के दौरान बच्चों के अगवा की 900 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 75 मुकदमात की तफ्तीश जारी है। वाक़यात में मुलव्विस 96 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया। लाहौर पुलिस की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि रवां साल सिर्फ 11 माह में बच्चों के अगवा की 931 वारदातें रिपोर्ट हुई, जिनमें 895 बच्चे जो हैं बाज़ेयाब किए जा चुके हैं, जबकि 33 की तलाश जारी है। 75 मुकदमात की तफ्तीश जारी है। वाक़यात में मुलव्विस जो अफराद हैं उनको भी गिरफ़्तार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सिर्फ माह नवंबर में बच्चों के अगवा के 44 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 37 बच्चे बाज़ेयाब करा लिए गए हैं, जबकि 9 बच्चों की तलाश जारी है जो कि ताहाल बाज़ेयाब नहीं हो सके। 33 बच्चों की बाज़ेयाबी के लिए CIA और इन्वेस्टिगेशन की टीमें जो है वो काम कर रही हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा लाहौर में ये वाक़यात होते हैं और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक तो हमें दाता दरबार के हवाले से बहुत सी चीज़ें हम लोगों के सामने आई हैं, और उसमें जितने बच्चे जो जाते हैं मज़ारात पे जाते हैं वहाँ से गायब होते हैं बच्चे, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है और माएँ बहनें जो हैं वो इतनी तवज्जो नहीं दे रही होती अपने बच्चों की तरफ, और ये जानते हुए भी कि क्या हालात हैं लाहौर में ख़ास तौर पर। तो इस वक्त ये सोचने का मुकाम है कि उसके बावजूद भी ये चीज़ें जो हैं वो नहीं रुक रही बच्चों की। इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी ये वजूहात हैं कि जब फौरी इंसाफ फराहम नहीं किया जाता, जब लोगों को पता चलता है कि भाई अदालती जो मामलात हैं उन्हें कैसे उलझाया जा सकता है, और फिर उसमें वकला भी होते हैं। अगर कोई किसी के पास ऐसा शख्स आ जाता है या उसका केस आ जाता है तो उनको पता होता है कि आप किस तरह इसको पेंडिंग करना है, ये केस कैसे 8-8, 9-9 साल जो है वो तवील करना है। और जनाब उसके बाद फिर ये जो लोग होते हैं ये शेर बनकर घूम रहे होते हैं और दंदनाते फेरे होते हैं। बेइंतहा ऐसे पुलिस स्टेशंस भी आए हैं हम लोगों की रिपोर्ट में, जो मुल्ज़मान से पैसे लेते हैं थोड़े बहुत और फिर उनको रिहा कर देते हैं। और ये तो अभी वो लोग हैं जो सामने आ गए हैं जिनके वालिदैन ने जाके FIR कटवा दी होगी, लेकिन हज़ारों लोग ऐसे हैं जो पकड़े जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ FIR भी नहीं काटी जाती और ना ही वो अदालत में पेश होते हैं, और थाने में ही कोई ना कोई मुकमुका हो जाता है। ये ज़्यादा किन जगहों पर होता है जहाँ पर ज़्यादा आबादी नहीं होती, उन जो है थानों की रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं। तो इनको ऐसे वाक़यात को, ऐसी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ फौरी इंसाफ ही रोक सकता है। जैसे ही ये वाक़या सामने आता है, जैसा ही ऐसा कोई मुल्ज़िम सामने आता है, उसको जब तक आप फौरी लोगों के सामने नहीं सज़ा देंगे तो ये वाक़यात जारी रहेंगे, क्योंकि लोगों को फंसने से कहीं ज़्यादा पहले वो बचने के रास्ते उन्होंने निकाले होते हैं। ठीक है, और इसी तरह मैंने आपको बताया था ये जो केसेस होते हैं बच्चियों के और अगवा के, और उसके बाद जो है जाली निकाह होता है, ये पूरी टीमें बनी हुई हैं। इसके अंदर निकाह खां भी हैं, गवाह भी तैयार बैठे हुए हैं। बस आप बच्ची को बचाएं किसी ना किसी तरीके से, तो इंशाल्लाह वो 24 आवर्स के अंदर जो है जाली निकाह नामा सामने आ जाएगा, 164 का बयान भी आ जाएगा, और वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो हरासा करने का पर्चा भी दे दिया जाएगा। तो आप लोगों ने ये जो केस चल रहा है मेहदी अली काज़मी का, उसके हवाले से आपने बहुत कुछ, आप लोगों के अंदर अवेयरनेस आई होगी। अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मैं ख़ास बहनों से ये इल्तिजा करता हूँ कि जब आप बाहर निकलती हैं तो लाजमी देखा करें कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, कोई ऐसा मशकूक आदमी तो नहीं है जो आपको ट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। और जब भी मज़ारात पे जाती हैं तो आंखें बंद करके दुआएं ना करें, आंखें खोल के, तब भी आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे वाक़यात हम लोगों के सामने आए हैं
کہ لوگ مزار پہ کھڑے ہوئے مطلب آنکھیں بند کر کے اور دعائیں کر رہے تھے اور آنکھیں کھولی تو بچہ کوئی نہیں تھا. تو جس جگہ کے اوپر جن مزارات کے اوپر آپ کی جوتی نہیں بچتی تو بچہ کیسے آپ کا بچ سکتا ہے. اس کے بعد خواتین کے سے اس لیے میں مخاطب ہوں, پتہ نہیں وہ برا نہ مانے کہ خواتین کو ہم جو ہے وہ ہٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ خواتین ہی زیادہ بازاروں میں پھرتی ہیں, بچے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں. میں نے خود اتنی بار, آپ یقین کریں 1000 بار ایسے میں کر چکا ہوں کہ والدہ آگے جا رہی ہیں, 2 بچے گودی میں اٹھائے ہیں, ایک بچہ جو پیچھے پھیر رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم آوازیں لگا کہتے ہیں بہن یہ بچہ ساتھ پکڑیں, اس کو لے کے جائیں. تو برائے مہربانی ہوش و حواس میں رہیں. بعد میں رونے پٹنے سے اور پریس کانفرنس کرنے سے اور لوگوں سسٹم کو گالیاں دینے سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ خود اپنی حفاظت کریں. میں نے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ سب سے پہلے آپ SHO ہیں اپنے گھر کے. میں مردوں کو اس لیے نہیں کہتا, بیچارے وہ صبح ہوتی ہے اپنے کاموں میں نکل جاتے ہیں, کوئی آفس جا رہا ہے, کسی نے جا کے دکان کھولنی ہے, کسی نے کیا کرنا ہے, کسی نے کیا کرنا ہے, تو پیچھے خواتین ہی ہوتی ہیں. ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دروازہ جو ہے گھر کا نہ کھلا رکھیں, کوئی فقیر آتا جاتا ہے اس پہ نظر رکھیں, کوئی کام والی آتی ہے بغیر تصدیق کے اس کو اندر گھسنے نہ دیں, کوئی نئی عورت آتی ہے, کوئی کسی قسم کا ہے. تو یہ جو ہے بہت خطرناک اس وقت صورتحال ہے. تو برائے مہربانی آپ لوگ اس چیز کو بالکل ایزی نہ لیں. کسی کی باری بھی ہو سکتی. یہ جو بچے ہیں 900 سے زائد وارداتیں ہوئیں. اب 900 جو ہے آپ سوچیں وہ بھی تو گھر ہی تھے, ان میں خواتین بھی موجود تھیں. صرف آپ لوگوں کی تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ ہٹتی ہے اور اس کے اندر جس نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر کے چلا جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد سوائے افسوس کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. اور جہاں پہ سسٹم اتنا سلو چل رہا ہو اس میں تو ویسے ہی آپ کو جو ہے نا آنکھیں کھول کے رکھنی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اس کے بعد بچے جو ہیں وہ گلیوں میں پھرتے, میں نے, آپ یقین کریں, میں نے خود اکثر کئی بچوں کو دیکھا ہے سڑکوں پہ پھرتے ہوئے, اور میں اکثر پوچھ بھی لیتا ہوں بیٹا کیوں آپ پھیرے ہو یہاں پہ؟ میں جی فلاں جگہ سے آیا ہوں کوئی چیز لینے کے لیے. اتنی دور سے کوئی چیز اگر اس کو نہیں ملی, وہ اس نے ایک دکان چھوڑی, دوسری پہ گیا, تیسری پہ گیا, اور ایسے 10-12 گلیاں وہ جو ہے گزرتا ہے, اور پھر اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا بچہ کہاں پہ گیا. تو یہ خاص میں خواتین کو کہہ رہا ہوں, مائیں بہنیں جتنی بھی ہیں جو بازاروں میں اپنے بھائیوں کو, چھوٹے بھائیوں کو, معصوم بچوں کو لے کے جاتے ہیں, برائے مہربانی بہت احتیاط کیا کریں, بہت زیادہ احتیاط کیا کریں. برے وقت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ آپ دیکھ لیں لاہور کی جو رپورٹ اب سامنے آئی ہے وہ آپ کے سامنے میں نے شیئر کر دی ہے. اب آپ تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 1000 جو ہیں وہ وارداتیں ہوئی ہیں جی, ٹھیک ہے, اور جن میں سے 75 جو مقدمات ہیں ان کی تفتیش جو ہے ابھی جاری ہے. اب 75 کا مطلب ہے کہ 75 بچے, یہی ہو گیا نا. اور اس رپورٹ میں ایک اور بات یہ سوچنے کی ہے کہ اگر 1000 بچے جو ہیں وہ 900 بچے جو ہیں وہ اگر بازیاب کرائے جا چکے ہیں تو پھر 96 جو ملزمان ہیں وہ کیسے گرفتار ہوئے ہیں؟ کیا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 1000 بچے؟ یہ رپورٹ میں انہوں نے تفصیلات نہیں لکھی, لیکن انشاءاللہ اس میں مزید ہم کال کر کے پتہ کریں گے کہ یہ کتنی اعداد و شمار بنتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ہیں. یہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی نااہلی کی وجہ سے, شاپنگز کی وجہ سے, میں اصل میں جو بات کرتا ہوں اس میں کبھی کبھی میرا مزہ بھی آ جاتا ہے کہ اتنی آپ پریشان ہو جاتی ہیں بازاروں میں جا کے کہ آپ کو کوئی ہوش و حواس نہیں ہوتے کہ بچے کہاں پہ ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کیا کدھر پھیر رہے ہیں. تو آپ برائے مہربانی آئی اوپننگ اس وقت یہ تعداد ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, تو آپ لوگ ضرور باہر نکلیں, لیکن برائے مہربانی اپنی سیفٹی کریں. میں نے پہلے بھی ایک ویلاگ میں یہ بات بولی تھی کہ اگر بچے زیادہ ہیں, 5 ہیں, 6 ہیں, آپ لے جانا ان کو مناسب نہیں سمجھتی تو کسی بہن کے گھر, خالہ کے گھر, جن لوگوں پر آپ لوگوں کو اعتماد ہے ان کے گھر اپنے بچوں کو چھوڑیں, اور کم سے کم بچہ جو ہے 1 بچہ یا 2 بچے اپنے ساتھ رکھیں جن کی آپ کیئر کر سکیں. اس کے علاوہ پورے کا پورا ٹولہ اٹھا کے لے کے جانے کا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ آپ لوگ زیادتی کر رہے ہیں, بہت زیادتی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو وقت اس بچے پہ پھر گزرے گا وہ آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میرا اپنا یہ واقعہ میرے ساتھ گزری ہے. میں قبرستان گیا تھا, عید کا دن تھا, بہت رش تھا والد صاحب کی, تو میں نے بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, تو چھوٹا میرا بیٹا ہے تو وہ میرے ساتھ چل رہا تھا. تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے,
دعا کرنے لگ گیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو بچہ کوئی نہیں. تو بھائی بچہ کدھر گیا؟ وہ جو میرے 5 سے 10 منٹ گزرے ہیں نا جی، میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ 5 سے 10 منٹ میرے گزرے کس طرح ہیں. اینی ہاؤ اللہ نے کرم کیا، وہ کوئی بھلا آدمی تھا اور وہ مسجد میں اسی قبرستان کی جو ایک مسجد تھی وہاں پہ اس بچے کو اس نے دے دیا. میرا بیٹا عبد الباسط ہے اور بہت چھوٹا تھا وہ. تو ہم لوگ مسجد کی طرف بھاگے اعلان کرانے کے لیے تو دیکھا آگے کھڑا یہ رو رہا تھا. اس شخص نے بھی بلیک کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ رپورٹ شیئر کرنا بہت ضروری تھی تاکہ جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں بہت احتیاط کریں. میں نے پہلے بھی ایک اور چیز کہا تھا، اسکول کا خاص طور پہ جو بچیاں جاتی ہیں، اور آپ لوگ کسی پہ بھی اعتبار نہ کریں، نہ سزوکی والے پہ کسی پر بھی اعتبار نہ کریں. تھوڑی سی مشکل تکلیف ہوگی اگر والد صاحب خود چلے جاتے ہیں یا والدہ چلی جاتی ہیں، تو میرے خیال سے اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ. اللہ ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اللہ ٹی وی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے. ہم صرف اپنی نہیں سناتے، آپ کی بھی سنتے ہیں. کسی بھی خبر پر تبصرہ کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں.